السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 13 سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ سورہ یوسف ابھی اسی کا سلسلہ جاری ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ لے کر قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تھوڑی بہت وضاحت باقاعدہ طور پہ ایک ترتیب کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور جو نئے آنے والے ہیں وہ ضرور لازمی اس کو شیئر کریں، لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیا کریں۔ تو آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 53 سورہ یوسف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وما اور نہیں، ابرئ میں بری ذمہ کرتا، بارا حمزہ نفسی اپنے نفس کو، ان النفس بے شک نفس، لامارۃ حمزہ میم را البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء سین واو حمزہ برائی کا، الا مگر، ما اس کے جو، رحمہ رحم کرے، ربی میرا رب، ان بے شک، ربی میرا رب، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے۔ اسے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قول تسلیم کیا جائے تو بطور کسی نفس کے ہے، ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ اگر یہ عزیزہ مصر کا قول ہے تو یہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، یعنی نفس کی شرارتوں سے صرف وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تو جہالت کا جو علاج ہے وہ کس چیز سے ہے؟ علم سے، اور ظلم کا علاج عدل سے۔ تو نفس کا سب سے بڑا تکبر کیا ہے یا شر کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یعنی شر اس کا سب سے بڑا تکبر ہی ہے۔ نفس شہوت اور غضب کا مجموعہ ہے، یعنی نفس جونسا ہے وہ شہوت اور غضب کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں، شہوت جہالت کے ساتھ اور غضب ظلم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جہالت اور ظلم کی یہ پیداوار ہیں۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ وقال اور کہا، الملک بادشاہ نے، ائتونی حمزہ تا یا میرے پاس لاؤ۔ آپ نے یعنی تیسرے لیٹر پہ ضمہ یعنی پیش ہے، تو ہم نے فرسٹ لیٹر جو حمزہ الف یعنی خالی ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے پیش ہی لگانا ہے، اور پھر اسے جھٹکا دے کے پڑھیں گے، ائتونی بھی اس کا یا اس کو، استخلص ہو خا لام صاد میں خالص کر لوں گا اس کو، لنفسی اپنی ذات کے لیے، فلما تو جب، کلمہ کاف لام میم اس نے کلام کیا اس سے، قولا کہا، انکا بے شک تو، الیوم آج کے دن سے، لدینا لام دال نون ہمارے پاس، مکین میم کاف نون مرتبے والا ہے، امین حمزہ میم نون امانت دار ہے۔ اب اس آیت میں کیونکہ بادشاہ، یعنی یہ بار بار تقاضا کیوں ہے؟ کیونکہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی صلاحیتوں، قابلیت اور اہلیت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ کہا کہ میں اسے اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلی خوبی علم و حکمت، اور دوسری کیا تھی؟ ظاہری خوبی کہ کلام تھا،
پہلے دور سے گرویدہ تھے پھر قریب سے اور بھی، کیونکہ بندہ مومن کبھی شہرت نہیں چاہتا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے، اجعلنی جیم عین لام مقرر کر دیجئے مجھ کو، علی اوپر، خزائنی خزانون خزانوں کے، الارض زمین کے، انی بے شک میں، حفیظ حفظ میں حفاظت کرنے والا ہوں، علیم عین لام میم علم رکھنے والا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، ایک کسی بھی عہدے کے لیے جو خوبیاں چاہیے ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ امین ہونا، حفیظ ہونا اور علیم یعنی جاننے والا، اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر آگاہی کرنے والا۔ کیونکہ عام حالات میں اگرچہ عہدہ اور منصب کی طلب جائز نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی اس اقدام سے پتہ چلتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں اور ان سے نمٹنے کی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، تو اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے کی طلب کر سکتا ہے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی پیشکش پر یہ خواہش ظاہر کی تھی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَكَّنَّا میم کاف نون اقتدار دیا ہم نے، لیوسف یوسف علیہ السلام کو، فی الارض زمین میں یعنی مصر کی زمین میں، یہ مراد ہے۔ یتبوأ با واو حمزہ جگہ بنائے، منہا اس میں سے، حیث جہاں، یشاء چاہے، نصیب ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت کو، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا اور نہیں، نضیع ضاد یا عین ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین حمزہ جیم را اور محسنین کا جو روٹ ورڈ ہے ح سین نون، محسنین کا اجر۔ اب یہاں پہ سبق کیا ملتا ہے؟ جہاں انسانی مخالفت حسد کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہیں سے اللہ کی رحمت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ آپ نے ایک تو یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی عہدہ سنبھالیں، ایک اخلاص نیت، دوسری سنت رسول۔ لیکن عموماً ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی اچھا کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے، اور اگر نہ کرے تو پھر یہی کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہی ہوتی ہے۔ چلے جی، یہاں تک ہم لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 56 تک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔